وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ یا رب محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت دا واسطہ بانیان نے مجلس دا صف عزا وچھایا عبادت شمار فرما۔ میرا اللہ حاضرین محفل دا اس گرمی اس مقدس محفل تے آیا عبادت شمار فرما۔ میرا اللہ جتنے مومنین ذمہ دعائیں لائیں دعاواں مستجاب فرما۔ میرا اللہ جتنے مومنین مریض ان شفائے کلی عاجلہ عطا فرما۔ میرا اللہ بانیان دے جتنے مریض ان شفائے کلی عاجلہ عطا فرما۔ میرا اللہ ساڑھے بھائی دا بیٹا علی اقدس مریض صدقہ مولا امام سجاد دی بیماری دا اسنو شفائے کلی عاجلہ عطا فرما۔ میرا اللہ محمد اور آل محمد دی عزت اور عظمت دا واسطہ مومنین دی جان مال اور عزت دی خود حفاظت فرما۔ میرا اللہ مسافرین دے سفر بے خطر فرما، حج و زیارات تو مشرف فرما۔ پورا شوب دور ساڑھے حقیقی وارث قائم آل محمد جلد ظہور فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، خالق دا نام بلندے اچھی آواز نال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دے دشمن تے لعنت۔ صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بھی صلوات پڑھو۔ امام زمانہ دے ظہور دی تاجیل واسطے بھی صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد۔ صلوات۔ والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين، سید العرب والعجم مکی المدنی، قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ صلوات۔ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم، احمد المصطفى۔ صلوات۔ وعلى وزيره وخليفته وابن عمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين۔ صلوات۔ زينة المسجد والمنبر فاتح الأحد والبدر والهنين، وبیر العالم ابی الحسن والحسین، سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین۔ صلوات۔ والصلاة والسلام على السيدة الجليلة
مخدوم جدہ وسطی آئی بطول المظلومت المغمومت المحرومت عن حق میراث ابیہا جدہ خالی والی بطول التي قالت صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام سرنا ليالي رو پیو پیغمبر دی تھی بابے دے بعد بابے دی قبر تے آئی بیٹھی ہے اپنا نوا پیو نو پئی سڑیں دی رو رو کے بیٹھیاں دیئے بابا تیرے بعد ایو جائے ظلم ہوئل جدیاں تے ہوئے ناؤ کالیاں راتی جو بدل ونن اجرکم اللہ عزادار بیٹھے ہو اپنی ہر مجلس دی ابتدا میں سیدہ دے دکھا نال کریں او شریفاں وے مظلوم اتنی ہے نوجوان مجلس سے تشریف فرماؤ 18 سال دی عمر ہوئے بھاویں مرد ہوئے یا مستور ہوئے کدائیں مرن دی دعا نہیں منگ دی اجرکم اللہ پیغمبر دی دی بابے دے بعد رو کیا دیا اللہم اجل وفاتی جی میں نوکر پتہ نہیں مسلمانہ بطول نال کیڑا سلوک کی جائے چھوٹے چھوٹے دھیاں پترانو مسلے تے لائے بیا آکھیا میں دعا منگنیاں تساں امین آکھو دھیاں پتر سمجھ دے آئین ساڑی ماں بیمارے شفا دی دعا منگ سی او شریفاں شفا دی دعا نہیں منگ دیا دیا میرا اللہ میں تھاک بھئیا اجرکم اللہ میں نوکر عزادار کوئی مستور جیندی چھوٹی اولاد ہوئے کہیں وڈی بیماری مبتلا ہوئے ڈاکٹر لا علاج کر چھوڑے واتیا دیئے میرا اللہ میری خیر میری چھوٹی اولاد اجرکم اللہ پتہ نہیں مسلمان ظاہرانال کیڑا سلوک کی تے بابے دے بعد سارا دیں روندی آئی بطول حکم دیتا ہے بھائی جو خطبے دے بعد سیدہ دے چند جملے سناوے عزادارو پیغمبر دا آخری ٹائم بی بی بابے دا سر جھولی پائے ہوئے دروازے تے دکل باب ہوئے آل نبی اجازت دے او میں پیغمبر نو ملنا ہے بی بی آدھی دھیمے جلے جے چوالوان میرے بابے دے ملن دا وقت نہیں جی اجرکم اللہ دوئی دفعہ ملک الموت آکھیائی بی بی جواب دیتا ہے او شریفہ او جدہ 3 دفعہ لہجہ بلند ہویا وقت بولی نہیں گرامہ سو زہرا دے پیغمبر دے چہرے تے ڈٹھین اللہ دے نبیانو اپنی مرض بھول گئی ہے آکھے آئے بچڑا زہرا او میرے جیندیاں کہیں روائی تے میرے بعد بہو روڑا جی اجرکم اللہ پیغمبر آکھے میرے جیندیاں کہیں روائی آدھی بابا کوئی دروازے تے کھڑو ہے جڑا 3 واری دی آواز دے کے آدھے منو اندر آون دے او شریفوں پیغمبر آکھے آئے بھائیو علی ملک الموت انو اندر لائے آؤ جدہ ملک الموت گھر آئے علی پوچھے رسول خدا دسا چوکھی ڈھیل لگی ہے اجرکم اللہ
پوچھ دے پیغمبر موت دا فرشتہ کہیں کو اجازت نہیں لے کے ویندا دسا میرے دروازے تے کتنی ڈھل لگی ہے سن سو غیورا اے موت دا فرشتہ دے تو نبی ہے مینوں رب اکبر دی قسم بھاویں نبی آئین تے بطول بیبیاں دے دروازے آئین او میں کہیں دروازے تے نہیں رکیا اللہ اسے دروازے دی اتنی عظمت بڑھائی ہے او جتنے تھائی زہرا اجازت جی میں نوکر آدھے میرے کھلوں ورنوں نویک اپنی دھینوں دس چاہ بھاویں نبیاں دے گھر آئین تے بطول بیبیاں آئین میں کہیں در تے نہیں رکیا اللہ زہرا دی اتنی عظمت بنائی جتنے تو اجازت نہ دے میں گھر نہیں آ سکدا او شریفوں پیغمبر آکھے سچا دے تے وط راج رنے پیغمبر بی بی آدھیے بابا نہیں روکنا میں معافی منگنی ہوں پیغمبر آکھے زہرا میں تیرے روکنوں نہیں پیاروں آدھیے بابا رون دے کیوں سن سو شریفوں پیغمبر آکھے زہرا آج جڑے دروازے تے فرشتے روک کے اجازت پہ منگ دینا او میرے بعد یہ دروازہ ہونا ہے لکڑی ہونی ہے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى والصلوات مالک کی کائنات تو آنسو قبول فرماوے غم حسین دے علاوہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو جڑی حاجات لے کے آئے ہو جھولیاں بھر کے اٹھی وہ انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو پچھلے خطیب دا آوجنا ایک اشارہ ہوندہ ہے بھئی تھوڑا پڑھنا ہے اور بزرگ شخصیت ملت جعفریہ دا عظیم سرمایہ قبلہ شیرازی صاحب تشریف فرما میں زیادہ طولانی گفتگو نہیں کرنی صبح تو تبلیغ سنن لگی ہو میں ایک جملہ فضائل دا سناونا ہے تاکہ تہاڈی گرمی ختم ہوئے ایک صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد میں تہاڈے سامنے آئے مودت دی تلاوت کی تھی جس دے اندر اللہ نے حکم دیتا ہے میرا حبیب انہوں آکھ جڑی رسالت میں تھوڑے تک پہنچائی اس دا بدلہ میں تھوڑے کل ہور کوئی شے نہیں منگدا ایو کچھ منگنا میرے قرابت دارہ نال مودت رکھنا پھر جدو آئے مجیدہ نازل ہوئی دو جلیل القدر صحابی پیغمبر دی خدمت چاہے آکے پوچھیا یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ آئے مودت نازل ہوئی جنہ ہستیاں دے بارے نازل ہوئی ہے انہاں دا تعارف کرواؤ پیغمبر فرمایا ہستیاں دیکھنا چاندے ہو ہم علی و فاطمہ والحسن والحسین میرا بھائی علی میری دھی سیدات دو جوان شہزادے جڑے جوانان جنت دے سردار ہیں پھر اے بھی مسلمات جو کہ اہل بیت دی مودت تیرے اور میرے تے واجب اور بغیر اہل بیت دی معرفت دے اللہ دی معرفت ممکن نہیں کیونکہ خود پیغمبر فرمایا یا علی لولا نحنو ما عرف اللہ یا علی تو تے میں نہ ہوں دے اللہ دی کما حق ہو معرفت لوگانو نہ ہوں دی اور پھر اے بھی مسلمات چوں بغیر اہل بیت دی محبت مودت اور ولایت دے کوئی عبادت قابل قبول نہیں اپنی طرفوں نہیں تیرے اور میرے چوتھے امام اپنے جلیل القدر صحابی جناب ابو حمزہ سمالی کو آکھیا ڈسا ای البکعتا من الارض افضل ابو حمزہ سمالی ڈسا اللہ اس روئے زمین تے افضل ترین ٹکڑا زمین دا کیڑا بنایا ہے
پریشان ہو کے نہیں سننا، میں فضائل پڑھ رہے ہیں، گرمی اگرچہ ضرور ہے۔ آکھن لگا ابو حمزہ سمالی ابن رسول اللہ، اے دعوی تھوڑے جد ہے جو زمیناں دے راستے ہیں تو اساں آسمان دے راستے بہتر جاننے ہیں، آپ تعارف کرواؤ اللہ ساریاں زمیناں تو افضل ترین ٹکڑا کیڑا بنایا ہے۔ آکھیا تیرے اور میرے معصوم امام نے، سن ابو حمزہ سمالی، ما بین الرکن والمقام افضل البقعہ من الارض، جڑے حاجی مجلس سے تشریف فرماؤ رکن یمانی اور مقام ابراہیم دے درمیان علی جگہ اللہ ساریاں زمینہ تو افضل بنائیے۔ پھر فقط تعارف زمین دا نہیں کراونا چاہندے، مطلب مہم والے پاسے لے کے وجنا چاہندے نا۔ آکھیا ابو حمزہ سمالی سن، کسے شخص دی حضرت نوح علیہ السلام جتنی زندگی ہوئے، پوری زندگی دا روزے دار ہوئے، شب زندہ دار ہوئے، عام جگہ تے کھڑے ہو کے نہیں، اسے افضل ترین مقام تے کھڑے ہو کے کرے اس خالق دی عبادت۔ پھر فرمایا ثم لک اللہ، مر جائے، اپنے پاسے معصوم اشارہ کیتا بغیر ولایت نہ، ساڑی ولایت نہ رکھدا ہوئے، لم ینفع ذالک، عبادت فائدہ نہیں دے سکتی۔ عبادت دی قبولیت دا دار و مدار اہل بیت دی محبت ہے اور اہل حمد ہے کہ تو اہل بیت نال محبت رکھن والے جو اتنی گرمی ہے چرام و سکون چھوڑ کے تو اس مجلس سے تشریف فرما ہے۔ چھویں سرکار کل کسے پوچھیا یبن رسول اللہ تسی افضل ہو یا ملائکہ؟ میں تو انو علی دے شیعہ جعفر صادق دے شیعہ دا مقام دسنا چاہنا۔ معصوم کل سائل آ کے پوچھیا تساں افضل یا ملائکہ؟ معصوم فرمایا تو ملائکہ دا تقابل ساڑے نال، مقیسہ ساڑے نال، سن ملائکہ نالوں میں جعفر صادق دے شیعہ افضل ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ جدن جعفر صادق دے منن والا اسے طریقے جی میں صادق آل محمد فرمائے وضو کر کے مسلح عبادت تے آندہ خالق دی آواز آندی ہے میرے ملائکہ جاؤ اس دی اقتداء جا کے نماز ادا کرو۔ پوچھ دن ملائکہ کتنی تعداد آواز قدرت آندی ہے، اتنی تعداد جاؤ جتنی تعداد لوگ اس تو اہل بیت نال محبت رکھن دی وجہ تو نفرت کریں دن۔ تیرے اور میرے 8ویں معصوم کل مامون پوچھیا یبن رسول اللہ تو اڈے ایک جادہ فرمان میری سمجھے نہیں آیا، میں تو آدھرانا واکھرے آئی سمجھے نہیں آیا، بلکہ اسنو اے فرمان حضم نہیں ہوندہ۔ پوچھیا معصوم کیڑا؟ تو اڈے جاد فرمایا یا علی انت قسیم الجنت والنار۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ مدرسے دی مجلس سے سارا دیہاڑا کوڑیاں گولیاں نہیں، میں ایک مٹھی گولی دیونی ہے۔ شرازی صاحب بیٹھے نواب کریسن تو علاج جڑا ہے، بہرحال میں ایک مٹھی گولی کھواونی ہے۔ صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد۔ مدرسے دی مجلساں تے بھی فضائل ہوندے راندن۔ آکھیا تھوڑے جاد آکھیا مولا علی جنت جہنم دے تقسیم کرن والے میرے کلو اے فرمان حضم نہیں ہوندہ، میری سمجھ نہیں آندہ۔ معصوم فرمایا کیویں ہو سکتا ہے جنت اللہ دی ونڈاوے علی؟ معصوم فرمایا قرآن پڑھے یا دہا پڑھے، ہم جنت اللہ کہندے واسطے بنائی، مومنہ واسطے جہنم کافران تے منافقان واسطے۔ معصوم فرمایا وات میرے جادہ اے فرمان کیوں نہیں پڑھیا یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر و نفاق۔ یا علی تیری محبت دا دوسرا نا ایمان ہے، تیرے نال بغض رکھن والا یا کافر ہوندے یا منافق ہوندے۔ یا علی نعرہ بہوں ڈھلا مارے نے، اچھی آواز نال نعرہ مارو یا علی۔ جنت مومنہ دی تے جہنم کافران تے منافقان دی۔ شیعہ سنی دی متفق علیہ روایت دنیا علی دی ولایت تے کٹھی ہو ونجے ہاں اللہ جہنم خلقی کوئی نہیں کرنی۔ ایک چہیتا مومنی امام دی خدمت موجود آئی، آکھن لگا یبن رسول اللہ بڑا سونا مامون نو جواب دیتا نے۔ معصوم فرمایا اے جواب ہے مامون واسطے، سننا چاہنے میرے جد علی دا مقام اس تو بھی بلند۔
قیامت والا دن ہو سی میرا جد علی پل صراط تے کھڑے ہو کے جہنم دی اگ نو خطاب کر کے آکسی یا نارا جہنم ہاذا لی فدعی ہے وہاذا لک فخذی او جہنم دی اگ خیال کر اے میرا مینو دے اے تیرا اپنے کول رکھ علی دی یا علی دی محبت عظیم قیمتی گوہر علی دے منن والے نو بھی اس قیمتی گوہر دی پاسداری کرنی چاہی دیئے علی دے منن والے چوری کر بیٹھے وقت جدہ کوئی شریف غلطی کر باوے نا تو اس دا ڈھنڈورا لوگ زیادہ پٹین دن لوگ نپی بھی آندن علی دی بارگاہج آدھے آندن آج علی علیہ چوری کیتی ہے لے کے آئے امیر کائنات دی خدمتج پوچھے امیر کائنات حبشی دسا چوری کیتی ہے سر جھکا کے آدھے یا علی چوری اللہ گناہ کی تم جھوٹ نہ بلیندہ نال ایک بیٹھا ہی سفارش کی تس یا علی تھوڑا منن اللہ کوئی رعایت امیر کائنات فرمائے میں عادل امام میں نو منے آست چوری کیوں کی تیس حد جاری ہو سی امیر کائنات چوری دی حد جاری کی تی حد دی انگلی کٹیاں ہوئی انگلی حد تے چاہ کے تے علی دے قصیدے ویندہ پڑھ دے نوٹا نال جیباں پور کر کے علی دے قصیدے پڑھنا ہور بات علی دے ہتھوں حد جاری کرا کے انگلی کٹا کے اپنے ہاتھ تے چاہ کے واندے ہوئے خون نال علی دے قصیدے پڑھنا ہور بات وقت دشمن علی قریب ہویا ابن قوا یہودی آج موقع ایک علی آلہ علی تو جدا کراں قریب آکے پوچھتا ہے دسا حبشی تیریاں اے انگلیں کہیں کٹین آکھن لگا ہو ابن قوا میری انگلیں کٹین متقیاں دے امام زہرا دے شوہر پیغمبر دے داماد علی او آدھے حبشی غلام تو جھلا ہو گئے ہیں علی تیرے تے حد جاری کی تھی تو علی دے قصیدے آکھن لگا جھلا میں نہیں جھلا تو ہو گئے ہیں قد قاطع یمینی بے حقن علی اس دنیا تے رہ کے میرے تے حد جاری کر کے میرے تے احسان کی تھے آدھے کیسا احسان اس دنیا تے حد جاری کر کے آخرت دے عذاب تو بچا لے ہے او عادل امام مومن نو چاہیدے جی میں تو آجاد ہے میں علی دا شیعہ قیامت والے دن امیر کائنات بھی آکھن مرحباً بے یا شیعتی او میرا شیعہ میں علی تیرا استقبال کرنا پھر تیرا کردار دوسرے لوگاں نالوں مختلف ہوئے تیرے کردار چو علی دی جھلک آوے اے مسلماتی چو ہے اساں علی جیسے نہیں بن سکدے لیکن اس دا یہ مطلب نہیں جو اساں علی دی مخالفت کریے خود امیر کائنات ناج البلاغج فرمائے ساڑے شیعہ ساڑی مدد کرو میں کہا یا علی تو سے مشکل کچھ آساں تواری مدد معصوم فرمایا ساڑی مدد کرو تقوی اختیار کر کے تو ساڑے منن والے لوگ تھوانو ایک کے سانو اہل بیت نو دعا دیوین آکھن کیسی تربیت کی تھی یہ صادق آل محمد نے اپنے شیعہ دی ایک صلوات پڑھو بر محمد و آل محمد بس سزادار حق بندہ نے جنگ ہوندی مردہ نال مولا حسین دی شہادت دے بعد نبی زادیاں و عزت تے احترام نال مدینے پچھاوینا ازادارو انجنے نے کی تھا ادو 13ویں ضرب چھلی ادو اعلان ہوئے میں ینتدب للحسین کون ہے جڑا حسین دیاں لاشاں تے گھوڑے بھجاوے اجرکم اللہ ازادارو یہ اعلان سنے ہیں جناب فضا خیمے چاہیے آکھے سین اجڑ دی پئییں زینب عالیہ آکھے اما فضا اجڑ تمہیں اگے گئیاں میری قطار بھیراوان دی ٹر گئی میرا اکبر ٹر گئے میرے جوان مارے گئے میرے بھیرا دے ساتھی مارے گئے اجرکم اللہ کوئی نواں اجڑنا یادی ہاں سین میں سنائیاں اعلان ہوئے جو گھوڑے انو چاڑو نالا گھوڑے انو نالا چاڑ کے حسین دی لاش تے گھوڑے بھجاؤ اجرکم اللہ غم حسین دے علاوہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو ازادارو بہنہ دے سامنے کس گئے بھیرا تے بہر نہ آئیاں لاش میں نوکر ازادار لاشاں تے بھج گئے گھوڑے بہر نہیں آئیاں ازادارو انہ لٹ لے
لٹن دے بعد لائی نے خیمے انبھا ازادارو خیمے جلدے پے ہیں اس خیمے چ بی بی آئین جتھے سید سجاد ستے ہوئے ہیں آ کے پوچھے سین آلیا سجاد وقت دا امام پہلا مسئلہ دسا خیمے جل گئے نا اساں جل کے مر ونجنے یا بہر لگی ونجو ازادارو سید سجاد آکھے پھپھی اماں بہر لگی ونجو جل کے مرنا حرام ہے چٹیاں داڑیاں لے بزرگ تشریف فرماؤ تو آدھے کول پوچھنا علی دی دھی مسئلہ نائی جان دی جو جل کے مرنا حرام ہے ازادارو مسئلہ جان دی آئی وقت پوچھ دی کیوں کھڑی آئی شیخ الجامع علامہ اختر آواز خدا انہاں دے درجات بلند فرماوے وہ پڑھ دے ہوندے آئین جو شاید پوچھ دی تاں کھڑی آئی اے وقت دا امام متا دین اچ گنجائش ہوئے آلیا جل کے مر ونجے بغیر چادر دے باہر ناوڑا پوئے اجرکم اللہ ازادار اجرکم اللہ ازادارو آ گئی ہیں باہر حمید ابن مسلم روایت کریں دے آدھے میں ڈٹھے ایک بلند قامت بی بی آگ تیز آئی خیمے جو ونجنا چاند دیئے نہیں ونج سکتی آدھے میں قریب آیا میں آکھے بی بی کوئی قیمتی مال رہ گئی تو چھوڑ دے آگ تیز ہے آدھے شرم و حیا دی ملکہ بے پاس سے منہ کر کے آدھی یہ تیرا لگدا جو کچھ نہیں اجرکم اللہ میرا سجاد خیمے چھے آدھے جلدے بلدے خیمے داخل ہوئی تھوڑی دیر گزری آدھے میری آنکھاں نو میں نہ آئے میں منظر نہ ویکھا آدھے کے ڈٹھم کانڈتے ایک بیمار نو چاہی ودیے آدھی ودیے حسین تین لاشا چاہی آئین آوے کہ سجاد بچائی آنی اجرکم اللہ لائے آئی بھرا دے پتر نو باہر اوکھے تے بھاویں سوکھے ازادارو گزر گئی رات یاران دا دیں چڑھے تبل وجائن عالمہ بگل وجائن خوشیاں کیتیاں نے اپنے نجس لاش دفن کیتے نے سینہ کے اماں فضا ون پوچھا تساں اپنے لاش دفن کر لین سانو اجازت دیو اساں اپنے بھراوان دیاں لاشاں دفن کرنے آئے وہ سنسو شریفوں کیڑا جواب ملے ہے آدھے عمر ابن سعد جڑا پروانہ لکھی آئے اسے چ لکھے ہوئے جو لاش مسلمانہ دے دفن کرنے دے اجرکم اللہ ازادارو نہیں ملی اجازت پالین زیور بے پلانے اٹھ آ بیٹھن جدہ بے پلانے اٹھ خیمیاں دے دروازے تے ازادارو ایک اٹھے جدی آنکھاں چنیرن بے اٹھن دے کنہ نال منہ لیندے پوچھئے سین وقت دا امام ہے حیوانہ دیاں بولیاں سمجھیں دیں دسائے اٹھ بے اٹھا نال کیڑی گل کریں دے ازادارو سید سجادہ کے پھپھی امان آپ رو نمینو روا اے آدھا پہ خیال کرے آئے انہا رستیاں چ کرنے تو آدھے تے ظلم اپنے اتے ظلم برداشت کرے آئے تیز نہیں بھجنا او تو آدھی کانڈتے آم نہیں زہرا دیاں دیاں سوارن اجرکم اللہ بس ازادارو ہو گئیاں سوار ازادارو اس کافلہ ٹور پہ ہے اے کافلہ جدہ مقتل چوں آئے سواریاں دے بان دا انتظار ننے کی دا کھڑیاں سواریاں چوں علی دیاں دھیاں لے پئیاں پڑھانا لے شریفوں پڑھ دے پیوں دن جو آلیا ایویں لتھیے جیویں عباس لتھائی اجرکم اللہ میں آنا عباس تے آلیا دے لہنے چ بڑا فرق او مرد آئی یہ مستورے غازی دے بازو بھاویں نال کوئی نائن او شاہ سوار آئی گھوڑے تے چڑھ نہیں جاندائی لہ نہیں جاندائی اجرکم اللہ زینب آلیا دے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے آئین جیڑی پہلی واری مدینے چٹری آئی تنگھروں باہر آئی باندیاں گئیاں بھراوان دیاں لاشاں دے ہونا زادار تو کوئی گھر نہیں جیڑا موت تو خالی ہوئے کہیں بھین دا بھرا مر ونجے بھین دور راندی ہوئے جدم بھینا جنازیاں تھے آندیاں ہر کوئی آدھے ہاٹ ونجو غریب دی بھین آ گئی ہے اجرکم اللہ او شریفوں بھینا جدہ بھراوان دے جنازیاں تھے آندیاں پہلا کم کیڑا کریں دیاں بڑے آرام نال بھراوان دے چہریاں تو کفن ہٹائیں دیاں وقت دعا کم کریں دیاں بڑے آرام نال بھراوان دے چہرے چم دیاں
اجرکم اللہ جتنی دیر بھراوان دے جنازیاں تے بیٹھیاں راوین وین کریں دیا راندین کوئی ظلم حال نہیں اٹھائیں دا جدان دیرو ونجے وات چاچے اٹھیں دے مامے اٹھیں دے آکے سرات ہاتھ رکھ دے نادن جنازہ چھوڑ دیر پیون دیئے اجرکم اللہ کوئی سختی نہیں کریں دا ایتا تیریاں میریاں بھیڑاں جداں بھراوان دے جنازیاں تے آندیاں ایک بھیڑے جڑی یارہ محرم نو بھرا دی لاش تے آئیے اجرکم اللہ اس بھین دے ہاتھ آزاد کوئی نائن او جڑے بھرا دی لاش تے آئیے او کفن کوئی نائی پائی پیا پتھران دا ڈھیر ارکاں کونیاں نال پتھر ہٹائیں دی رہی اجرکم اللہ ازادارو جداں پتھر ہٹا لین دس گیاں جو دعا کم بھینا بھراوان دے چہرے میں نوکر ازادار زینب جداں بھرا دی لاش تے آئیے حسین کفن کوئی نائی پائی پیا پتھران دے ڈھیر تلے لاش آئی اجرکم اللہ ارکاتے کونیاں نال پتھر ہٹائیں دی رہی ہے ہون بھین دا دل ہوندے جو بھرا دا چہرہ چمے او شبیر دا چہرہ تنال کوئی نہ آدھی کھڑی آئی نانے دی مہر دا سوار تویں جی اجرکم اللہ حسین ما جایا تویں میں آنا کپے ہوئے گالی چون آواز آئیو سی اختی زینب میری بہن زینب تویں اجرکم اللہ بس ازاداروں آخری جملے ظالم آدن سجاد پردے دارانو آنکھ جلدی کرو لاشاں چھوڑو اساں کوفے وانی نام لونا ہے او شریفوں جداں بھتریے دی مجبوری ڈٹھی ہے چپ کر کے لاشاں چھڑیں دیاں آئیں ایو کو جا دیاں سادہ کیڑا جرمے او بھرائی سادے مارے گئے روان جی روانی کوئی نہیں دینا چپ کر کے بیبیاں اٹھیں لاشاں تو سوار ہوئیں او شریفوں ایک بیبی ہے جڑی بابے دی لاش تو نہیں اٹھیں دی پچھو کیڑی او حسین دی 4 سالان دی سکینہ بابے دی لاش نہیں چھڑیں دی ایک ظالم مگاں ودے آئے او دے ہاتھ تازیاں نائی او سا کے عجر رسالت دیتا ہے آدھے بچی لاش چھوڑ سا کوفے ونجنے اجرکم اللہ سن سو ازادارو آدھیے تساں لگے ونیو میں نو اتھائیں چھوڑی ونیو اے ظالم آدھے بچی جنگل بیابانے اتھے بائے کے کرے سے سن سو جواب آدھیے تساں لگے ویسو او میں ابو ذر غفاری دی دیوانگ چوراہے تے لگی ویسو کوئی کافلان دا پیو سیاک سمیں حسین دی دی میرے تے منت لاؤ اجرکم اللہ کہیں نہیں منی ٹور گئی کافلہ کوفے وقت دسو جو لاشاں کیویں دفن ہوئیں او شریفوں تتریے دیاڑے بنی صدیاں عورتاں پانی بھرن آئیں کہ ڈٹھنے دوئیں ہاتھ پاسے تھے ایک کالے برکی علی بی بی لاشیں جوائن ودی کریں دیئے اجرکم اللہ آدھی میں نوکر آدھین بی بی تیرا کون مویا ہے آدھی میرے موئے نہیں میرے شہید او میں مدینے آلے حسین دی ماں بکیا چھوڑائیاں کیوں ونجنے آ میرے بچڑے دیاں لاشاں دفن کرو میں تو آدھی جنت دی زامن اجرکم اللہ ازادارو عورتاں گھریں چاہییں مردان وادین گھر چرام پہ کریں دے محمد دی دھی دے وین پیان دے او شریفوں جدہ مرد آئے سارتا لاشان دے نال ہائن کوئی نہ اے آدھے نام لاشان نہیں او سانو نہیں پتا حسین دی لاش کیڑی ہے اکبر دی کیڑی ہے عباس دی کیڑی ہے لوگاں زواری کرنی
اجرکم اللہ ازادارو ایو کچھ سچیں دے کھڑے آئے نا او جو 24 سالہ جوانے کوفے والے پاسے آندہ پیا آدھے ٹھہر ونجو میں آگیا پہلے میں نو موقع نہیں جی بس ازادارو آخری جملے سید سجاد آئین ساریاں لاشاں دفن کی تھیں جداں بابے دی لاش دے دفن کرن دا ویلا آیا ہے آدھے بنی اسد دے لوگو چٹائی لائے آؤ اور میرے بابے دی لاش پمال ہو گئی ہے ٹکڑے چن کے چٹائی تے رکھیں قبر چلہایا ہے کٹیاں ہویاں رگاں تے موچ رکھے ہے آدھے بابا رنج نہ ہوئے میں تیڑا وڈا پترائیم تینو سونا کفن پمائیاں تینو دفن کر رہا پر میری مجبوری آئی تیتھے تیرویں ضرب چلی بدماش خیمے علا لعنت اللہ علی القوم ظالم یہ ہون میں دعوت خطاب دے ساں شہنشاہ مصائب فخر ملت سید اظہر عباس شرازی صاحب وہ خطاب فرمیندے پین انہاں تو بعد جناب مولانا اقبال حسین خان صاحب تشریف گیندہ سن